باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اظہر من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما حیر مقل العقول من عجائب قدرتہ وردع خطرات حماحم النفوس عن عرفان کنہ صفتہ واشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت ایمان و ایقان و اخلاص و اذعان واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ دارست و مناہج الدین تامست فصدعوا بالحق و نصحوا للخلق و ہدی الی الرشد و امر بالقصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ صلوات بھیجے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم اور معزز سامعین اکرام، خداوند عالم نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر خلافت کا اعلان کیا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہ آیت ان آیات میں ہے کہ جو بہت ہی مشہور اور معروف آیات ہیں۔ اس آیت کا سیاق اور سباق، اس کا پس منظر، یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ جو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ خداوند عالم نے جناب آدم کی خلافت کا اعلان کیا ہے، اور خلافت آدم کے اعلان کے ساتھ خداوند عالم نے خلافت کے لیے ایک معیار قائم کیا، خلافت کے لیے ایک قانون بنایا، اور اس قانون کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان آیات کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کے دامن میں قانون کو جگہ دے کر امت تک ایک پیغام پہنچایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو، جب خلیفہ بننے کی منزل آئے گی، یا خلیفہ بنانے کی منزل آئے گی، یا خلیفہ کو تسلیم کرنے کی منزل آئے گی، تو اس وقت کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے۔ یہ پہلی خلافت ہے کہ جسے اللہ اس کائنات کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ آپ غور کر لیں سورہ بقر آیت نمبر 34، کہ جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب ہم نے یہ کہا، کس سے کہا؟ ملائکہ سے۔ کس لیے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم کا سجدہ کرو۔ جیسے ہی خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدم کا سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، جو وہاں پر تھے ان لوگوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ان میں سے ایک تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، اس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، حسد کیا، وکان من الکافرین۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اس سلسلے کو آگے دیکھیں، آگے چلیں، تو اس کے پہلے کی جو آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوند عالم نے جناب آدم کی خلافت کا جہاں پہ ذکر کرنا شروع کیا، وہیں پہ کیا کہا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بس جیسے ہی اس اعلان کا ہونا تھا، جیسے ہی اس پیغام کا آنا تھا، جیسے ہی
یہ چیز امت کے حوالے ہوئی کہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے، اللہ اپنا نمائندہ بنانے والا ہے، فوراً دو آواز بلند ہوئی۔ پہلی آواز ملائکہ کی تھی، دوسری آواز وہ کہ جو ملک میں سے نہیں تھا لیکن ملک کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جیسے ہی اللہ نے کہا میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، ملائکہ آگے بڑھے، مالک کیا انہیں بنائے گا کہ جو زمین پر خون ریزی کریں؟ کیا انہیں بنائے گا کہ جو زمین پر جا کر خون بہائیں؟ انہیں بنائے گا کہ جو نفس محترم کو قتل کریں؟ بس جیسے ہی یہ بات انہوں نے پیش کی تو خدا نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں پر پورا واقعہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، مجھے ایک منزل تک آنا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کی خلقت کے قبل جناب آدم کی خلافت کا اعلان کیا۔ تمام مفسر کسی بھی مسلک کے ہوں جب آیات کی تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو انہوں نے یہ لکھا کہ ابھی آدم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں لیکن اللہ نے ان کی خلافت کا اعلان کیا۔ ابھی آدم پیکر وجود میں نہیں آئے ہیں لیکن اللہ نے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ کم سے کم امت کو یہیں پر ایک درس مل جاتا ہے اور اسے سوچنا چاہیے کہ جب اللہ آدم کو خلق کرنے کے پہلے، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ نے آدم کی خلقت سے، آدم کو وجود عطا کرنے سے پہلے آدم کی خلافت کا اعلان کر کے امت کو یہ بتایا کہ دیکھو جو ہماری طرف سے خلیفہ بنایا جاتا ہے، جو ہماری طرف سے نبی ہوتا ہے، جو ہماری طرف سے رہبر ہوتا ہے، جو ہماری طرف سے ہادی ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس منصب کے لائق نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم اسے اس دنیا میں نہیں بھیجتے، بلکہ یوں کہوں کہ جب ہم پیکر وجود نہیں عطا کرتے ہیں اس سے پہلے ہی ہم اسے اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں، اس سے پہلے ہی ہم اسے اپنا نبی بنا لیتے ہیں، اس سے پہلے ہی ہم اسے اپنا وصی بنا لیتے ہیں۔ اور خدا نے یہی اعلان کیا۔ ابھی آدم کا کوئی ذکر نہیں ہے، ابھی لفظ آدم کا کوئی ذکر نہیں ہے، ابھی پیکر آدم کا کوئی ذکر نہیں ہے، ابھی جناب آدم کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں کہا کہ میں آدم کو خلق کرنے والا ہوں، میں آدم کو بنانے والا ہوں، میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی آدم کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، آدم کی خلافت کا تذکرہ ہو رہا ہے، آدم کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، آدم کے منصب کا ذکر ہو رہا ہے، آدم کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، آدم کو جو اللہ بلندی عطا کر رہا ہے اس بلندی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو کم سے کم اس آیت کو پڑھنے کے بعد امت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں کہ جنہیں اللہ ان کی خلقت کے پہلے منصب عطا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کہا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، پورا سلسلہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے ان سے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یعنی پورا واقعہ چھوڑ کے کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ پیکر آدم تیار ہو چکا ہے، جب ہم اس میں اپنی روح پھونک دیں تو تم سجدے میں گر جانا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پالنے والے تو نے سجدے کا حکم کیوں دیا؟ رکوع کا حکم دے دیتا، قیام کا حکم دے دیتا، تسبیح کا حکم دے دیتا، تحلیل کا حکم دے دیتا، مدح و ثنا کا حکم دے دیتا، قصیدے کا حکم دے دیتا، کہہ دیتا کہ آدم کا قصیدہ پڑھو، کہہ دیتا آدم کے سامنے رکوع کی منزل میں آ جاؤ تاکہ یہ ہو جائے کہ ہم تعظیم کر رہے ہیں آدم کی، کہہ دیتا کہ ان کی منقبت اپنی زبان پر جاری کرو، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ عزیزان گرامی، صرف اسی ایک لفظ پر اگر انسان اپنے آپ کو روکے اور غور و فکر کرے تو بہت سے انکشافات ہوتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب آدم کا سجدہ کرا کے امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو جو ہماری طرف سے بنایا ہوتا ہے، جسے ہم منتخب کرتے ہیں، وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا جانا چاہیے۔ اب اگر کوئی
مولا کائنات کے در پہ آ کے سجدہ تعظیمی کرے۔ اب اگر کوئی رسول خدا کی بارگاہ میں جا کر سجدہ تعظیمی کرے تو پھر یہاں پر بدعت اور شرک کی منزل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ امر الہی کی تاثیر ہے کہ جب اللہ نے آدم کے پیکر میں روح پھونکی تو ملک کو حکم دے کر یہ بتایا کہ دیکھو جو ہمارا ہوتا ہے وہ اس منزل پہ ہے کہ اس کے سامنے سروں کو جھکایا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ آخر یہ سجدہ تو اس سے ایک نتیجہ اور نکلتا ہے کہ خداوند عالم کو جو سب سے زیادہ پسند شے ہے وہ ہے سجدہ۔ اگر آپ روایات کے ضمن میں آئیں کہ معصومین سے روایات ہیں کہ سجدہ انسان اپنے آپ کو جب فنا کر کے خدا کی بارگاہ ہمیں اپنی جبین کو جھکاتا ہے، اس سجدے کو خداوند عالم اپنی بارگاہ ہمیں مقبول کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ کے سامنے سر نیاز خم کرتا ہے تو انسان بلندیوں کا سفر کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ بار بار دیکھیں کہ خداوند عالم نے قرآن میں سجدے کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، بندگی کے حوالے سے آیات کو ذکر کیا ہے، اور پھر معصومین نے اس کا باقاعدہ طور پر ہر لمحہ ہر منزل میں ذکر کیا ہے، اور امت کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ سے قریب ہونا ہے تو تمہیں عبادت کرنی ہوگی، اگر تمہیں اللہ سے قریب ہونا ہے تو تمہیں سجدہ کرنا ہوگا، اگر تمہیں اللہ سے قریب ہونا ہے تو تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں کہ معصومین نے قربت کے حوالے سے کہا، بلکہ اور بھی آیات ہیں کہ جس کے ضمن میں، یا روایات ہیں کہ جس کے ضمن میں یہ بیان کیا گیا کہ رسول خدا نے کہا کہ عبادت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ عبادت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا دوسرے معصومین سے حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک چہرہ ہے، اور عبادت کا چہرہ نماز ہے۔ کہا یہ نماز کیا ہے؟ اس لیے کہ سجدہ ایک رکن صلاۃ ہے، رکن نماز ہے۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب آدم کی مخلوق یعنی جو ان کی امت ہے، ان میں سجدہ ایک وہ منزل ہے کہ جو منتہی العبادہ ہے، یعنی عبادت کی انتہا کا نام سجدہ ہے۔ سجدہ کس میں ہے؟ کہا سجدہ نماز میں ہے۔ اب اگر انسان کو یہ پسند ہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کی منزل میں آئے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز میں آئے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے دکھڑے خدا کو سنائے تو اسے چاہیے کہ وہ مصلی عبادت پہ آئے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہو گیا ہے، اس میں برکت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ مصلی عبادت پہ آئے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو دنیاوی مصیبتیں ہیں اس سے دور ہوں تو اس کو چاہیے کہ مصلی عبادت پہ آئے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو پریشانیاں ہیں اسے اللہ دور کر کے اس کو خوشی میں تبدیل کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ مصلی عبادت پہ آئے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، بلکہ معصومین نے ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس سلسلے کو پیش کروں کہ یہ عبادت، یہ نماز کہ جس کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، آپ نے جناب آدم کے واقعے کو دیکھا، اللہ نے سجدے کا حکم دیا۔ اللہ کہہ سکتا تھا دوسری عبادت کے حوالے سے، لیکن نہیں، سجدے کا حکم دے کے یہ بتایا کہ دیکھو جو سب سے زیادہ چیز مجھے پسند ہے اپنے بندوں سے وہ ہے سجدہ۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکاتا ہے، عزیزان گرامی یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت آپ کے سامنے آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جیسے ہی اللہ نے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، اب دو گروہ سامنے آئے۔ ایک گروہ وہ کہ جن کو ملک کہا گیا، دوسرا گروہ وہ کہ جسے ابلیس کہا گیا۔ اب دو گروہ آپ کے سامنے ہیں۔ انسان یہیں پر خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونا ہے یا اللہ کی بارگاہ سے نکلنا ہے۔ اور یہ فیصلہ کہاں پہ ہوگا؟ کہا یہ فیصلہ ایک سجدہ بتائے گا، یہ فیصلہ ایک سجدہ کرے گا کہ جیسے ہی اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، بس جیسے ہی اللہ کا حکم آیا فرشتوں نے اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ بس جیسے ہی سجدے میں فرشتے پہنچے
بس فرشتوں کا اپنی جبین کو سجدے میں رکھنا تھا کہ مقرب بارگاہ الہی قرار پائے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آئے، اور جیسے ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کہ سجدہ کرو اور سجدہ نہ کیا گیا، تو ویسے ہی اللہ نے کیا کہا؟ اخرج، نکل جا، انک رجیم، تو رجیم ہے، تو لعنتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ نے یہاں پر دیکھا کہ اس واقعے کو ہم روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں، لیکن اگر اس انداز سے دیکھیں کہ سجدے کا حکم آیا، جس نے سجدہ کیا وہ اللہ کا محبوب قرار پایا، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ لعنتی قرار پایا۔ اب بندوں کو یہیں پر اپنے آپ کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، معصومین نے بتایا کہ کیسے قائم کرنا ہے۔ اب جب اللہ کا امر آ چکا اقیم الصلاۃ، اب جس نے نماز قائم کی، اپنی پیشانی کو اللہ کے سجدے میں رکھا، وہ انسان وہ بنا کہ جو اللہ کا محبوب بنا، اور جس نے امر الہی آنے کے بعد اللہ کے سجدے میں اپنی جبین کو نہ رکھا، وہ اپنا خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کس منزل پر پہنچا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا کہ جیسے ہی امر الہی آیا، جس نے سجدہ کیا وہ محبوب قرار پایا، رحمت الہی کے سائے میں رہا، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم خود فیصلہ کریں تو ہمیں ملے گا کہ کیا یہ کام ہم روز خود کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سجدہ کریں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ وہ ہے کہ جو تورات میں اللہ نے نقل کیا ہے، جسے اللہ نے تورات میں جگہ دی ہے۔ کیا کہا امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تورات میں، جس طرح قرآن میں آیات ہیں اسی طرح تورات، زبور، انجیل میں آیات تھیں۔ اللہ نے تورات میں کیا کہا؟ آواز دی یبن آدم، اے آدم کے بیٹوں۔ اس واقعے کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ ایک منزل تک آپ اپنے نفس کو لے جائیے گا۔ یہ سلسلہ وہ ہے کہ جو کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی ذاکر آپ کو وہاں تک نہیں پہنچائے گا۔ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں، اپنے اوپر اس واقعے کو آپ تطبیق کریں، غور و فکر کریں، اور یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس منزل تک پہنچ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تورات میں اللہ نے کیا کہا؟ یبن آدم، اے آدم کے بیٹوں، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا کہا؟ میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وقت رہا تو ہم نے عبادت کی، وقت ملا تو ہم نے نماز پڑھی، وقت ملا تو ہم نے قرآن کی تلاوت کی، وقت ملا تو پھر ہم اس طرح سے عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ہے کہ وقت ملے تو میری عبادت کرو، اللہ نے کہا میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اس کا مطلب کہ وقت تمہارے پاس ہے، اگر تم نکالنا چاہو گے تو نکالو گے، اور اگر نہیں نکالنا چاہو گے تو وقت نہیں نکالو گے۔ کہا میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اس کے بعد دوسرا جملہ، مالک اگر ہم نے وقت نکالا تو کیا ہوگا، اچھا اگر نہیں نکالا تو کیا ہوگا۔ اب یہ دونوں منزلیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور فیصلہ آپ خود کریے گا۔ کیا کہا کہ میری عبادت کے لیے وقت نکالو، اگر وقت نکالا تو میں تمہارے قلوب کو، تمہارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور کر دوں گا، میں تمہارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور کر دوں گا۔ اس کے بعد تمہارے لیے فاقے کا سد باب کر دوں گا، اور پھر تمہیں اپنی تلاش کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ ان تین جملوں پہ آپ نے غور کیا کہ اگر میری عبادت کے لیے وقت نکالا تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ فاقے کا سد باب کر دوں گا، یعنی میں تمہارے لیے رزق فراوان کر دوں گا۔ اس کے بعد تمہارے دل میں اپنا خوف پیدا کر دوں گا، یعنی اگر تم مجھ سے ڈرنے لگو گے تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور تمہیں اپنی تلاش کے حوالے نہیں کروں گا، یعنی تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دوں گا کہ تم کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ۔ مالک، اور اگر وقت نہ نکالا
تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا اگر وقت نہ نکالا تو اس وقت کی منزل یہ ہے کہ میں تمہارے لیے فاقوں کا سد باب نہیں کروں گا، یعنی تم بھوکے بھی رہو گے، پیاسے بھی رہو گے، اس کے بعد کیا ہے، میں تمہارے لیے فاقے کا سد باب نہیں کروں گا، تمہیں اپنی تلاش کے حوالے کر دوں گا۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منزل پر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کے لیے وقت نکالو، اگر تم نے وقت نکالا تو یہ فضیلتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن اگر تم نے وقت نہیں نکالا تو اللہ تمہیں بلاؤں میں مبتلا کر دے گا، اور ایسی بلا میں مبتلا کرے گا کہ پھر تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ یہی چیزیں، یہی بالکل جملے اس حدیث میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو امام صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ نے توریت میں کہا اگر وقت نکالا تو یہ ہے، نہیں نکالا تو میں تمہیں دنیا کے حوالے کر دوں گا۔ اور جب انسان دنیا کے حوالے ہو جاتا ہے تو اب اس کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ صبح کی نماز کا ٹائم ہے، ابھی تو سوئے ہیں، ظہر کی نماز ہو گئی، آفس میں بیٹھے ہیں تھکے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں تھکے ہیں، مغرب کی نماز ہے بہت تھک کے واپس آئے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور اگر حج پہ جانے کی منزل ہے تو ابھی بیٹیوں کی شادی ہے، پوتیوں کی شادی ہے، اس کے بعد خمس نکالنے کی بات ہے، تو پورا سال اتنا خرچہ ہے۔ یعنی انسان اپنی دنیا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے تو اللہ ہمیں دنیا میں اس قدر مشغول کر دیتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، غلطی ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا۔ ہمارے یہاں ہم خود غور کر لیں، انشاءاللہ ایک منزل تک ہم پہنچیں گے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایسی بلا میں مبتلا کر دے گا کہ اس کے بعد پھر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکو گے، وقت نہیں نکال سکتے۔ اس وقت اپنے معاشرے میں چلے جائیے، کسی سے کہیے کہ ہم آپ کو ایک پارہ دے رہے ہیں قرآن کا پڑھنے کے لیے، وہ کہے گا محرم شروع ہوا ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، یہ مشکل ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نہیں کر سکتے۔ آئیے ذرا غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسی حدیث کے ضمن میں آ گئے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں، اور عبادات میں سب سے افضل عبادت کا نام ہے نماز۔ اسی لیے اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا جناب آدم کے سجدے کا، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے سجدہ۔ اگر انسان اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تب کہیں جا کر انسان اتنا بلند ہوتا ہے کہ کوئی میسم کہلاتا ہے، کوئی قمبر کہلاتا ہے، کوئی سلمان بنتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، کوئی شمر بنتا ہے، کوئی یزید بنتا ہے۔ اس لیے کہ صرف سجدہ کافی نہیں ہے، بلکہ سجدے کے ساتھ جس کا سجدہ کر رہے ہیں اس کی معرفت بھی کافی ضروری ہے۔ اگر معرفت کے ساتھ سجدہ ہوتا ہے تو کربلا کا وہ سجدہ ہوتا ہے کہ شمر خنجر لے کے کھڑا ہوتا ہے، شمر گردن پہ خنجر پھیر رہا ہوتا ہے، لیکن کرنے والے کی زبان پر اف نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، آج 3 محرم ہے، وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ 2 محرم کا حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر وارد ہوا۔ خیام حسینی کا فرات کے کنارے نصب ہونا تھا کہ لشکر یزید نے آ کر اعتراض کیا۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ غور کریں اور کرتے ہوں گے انشاءاللہ کہ یہ وہ قافلہ ہے کہ جو جب مدینے سے چلا ہے اور کربلا پہنچتے پہنچتے نہ جانے کتنے مظالم و مصائب اس قافلے کے اوپر ٹوٹے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جب 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا اس کے بعد مصیبتیں ہیں، نہیں، راستے میں مسلم کی شہادت ہے، کربلا پہنچنے کے بعد خیام کا نصب ہونا ہے، پھر خیمے کا فرات سے اٹھنا ہے، یہ کیا کم مصیبت ہے؟ اور اس کے بعد قلت صحابہ ہے حسین ابن علی کے لشکر میں، کبھی حبیب کو خط لکھا جا رہا ہے، کبھی کسی منزل سے یہ قافلہ گزر رہا ہے، اہل بیت ہیں جو پریشان ہیں۔ یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جس میں عموماً اصحاب کا ذکر ہوتا ہے، جانثاروں کا ذکر ہوتا ہے۔
آج دل چاہتا ہے کہ حسین کے اس مہمان کا تذکرہ کرو، بس 2-4 جملے اور ختم و دعا، کہ جسے حر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ حر ہے نا کہ جس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جسارت کی تھی، لجام فرس میں ہاتھ ڈالنے والا ہے حر۔ لیکن یہ اس وقت کی منزل تھی کہ جب خیمہ حسین میں نہیں آیا تھا، لیکن ایک وہ منزل آئی ہے کہ جب حر امام حسین کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھے ہوئے ہے، آ کر کہتا ہے مولا، آقا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے حر کو اپنے سینے سے لگا کر یہی جملہ کہا تھا کہ میں نے بھی تجھے معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا۔ عزیزان گرامی، عجیب منزل ہے حسین ابن علی کے لیے۔ کل جب یہ حر مہمان ہوا تھا تو حسین نے پورے لشکر کو سیراب کیا تھا، لیکن آج جب حر حسین کے قدموں میں آیا ہے مہمان بن کر، اور کیسا مہمان، آج دوست بن کر آیا ہے۔ کل جب ملا تھا تو مہمان تھا لیکن دشمن تھا، آج جب حر آیا ہے تو دوست بن کر مہمان ہوا ہے۔ حسین ابن علی نے کل تو سیراب کیا تھا، لیکن آج حسین کی غربت کہ مہمان کے سامنے ایک جام پانی کا نہیں رکھ سکتے۔ اجرکم علی اللہ، بس 2-3 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ حسین کے قدموں پہ حر ہے، مولا میری خطا کو معاف کر دے، سینے سے لگا کے کہا جا میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا۔ عزیزان گرامی، طویل مصائب نہیں پڑھنا ہے، ایک مرتبہ حر کو اپنے سینے سے لگایا۔ اب جب اصحاب جانے کی تیاری کرنے لگے تو حر آگے بڑھا، مولا میں آپ کا گنہگار ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی قربانی آپ کے قدموں میں پیش کروں۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے حر کو روکا ہے، لیکن حر نے اپنے بیٹے کو اجازت دلوائی۔ کیسا بیٹا کہ جو فرما بردار بیٹا ہے، کیسا بیٹا جو باپ کی تعظیم کرنے والا بیٹا ہے، کیسا بیٹا کہ جو باپ کی عزت کرنے والا بیٹا ہے۔ جب حر لشکر یزید سے نکلنے لگا تھا تو سب سے پہلے بیٹے نے ہی آ کے سہارا دیا تھا کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ یعنی یہ وہ بیٹا تھا کہ جو حر کے نقش قدم پہ چل رہا تھا۔ بیٹے کو حر نے سوارا ہے، لشکر کی طرف بھیجا ہے، وہ جنگ کی ہے کہ تاریخ لکھنے سے قاصر ہے۔ ایسی عظیم و شان جنگ ہوئی ہے حر کے بیٹے نے جو کی ہے کربلا میں، کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ کافی دنوں تک حر کے بیٹے کی جنگ کو یاد رکھا گیا۔ لیکن ایک وہ منزل آئی ہے کہ جب حر کے بیٹے کو یزیدیوں نے اس انداز سے شہید کیا ہے کہ تمام نے مل کے گھیرنے کے بعد کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی کسی انداز سے اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب یہ حسین کا جانباز اپنے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زمین پہ تشریف لاتے ہوئے اپنے بابا کو آواز دی ہے۔ بس حر نے جیسے ہی اپنے بیٹے کی آواز سنی ہے، حر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے قریب پہنچوں، کہ ایک مرتبہ مولا نے بڑھ کے سہارا دیا، اس کے بازو کو تھاما۔ حر جوان بیٹے کی میت ہے، ضعیف باپ نہیں اٹھایا کرتے۔ عزیزان گرامی، ذرا آپ غور کر لیں کہ ابھی بیٹے نے آواز دی ہے، حر میت پہ پہنچا۔ حر نے چاہا کہ لاش کو اٹھاؤں، کہ ایک مرتبہ مولا نے سہارا دے کر منع کر دیا۔ میں کہوں گا مولا، ارے ابھی آپ نے حر سے یہ کہا ہے کہ جوان بیٹے کی میت ضعیف باپ نہیں اٹھایا کرتے۔ مولا مجھے یہ بتائیے، کیا یہ کلی قانون ہے؟ کیا یہ سب کے لیے قانون ہے کہ اگر جوان بیٹے کی میت ہو تو ضعیف باپ نہ اٹھائے؟ لیکن مولا ذرا بعد عصر یہی قانون ہوگا، لیکن اس میں تغیر ہوگا۔ ارے جوان بیٹے کی میت ہوگی، ضعیف باپ کا شانہ ہوگا، لیکن ضعیف باپ جب بیٹے کی میت کو نہ اٹھا سکے گا تو ایک مرتبہ بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دے گا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کی میت کو اٹھاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًّا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک تجھے عزائے سید الشہداء کا واسطہ جہاں جہاں بھی دنیا میں شیعان حیدر کرار پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ جو بے روزگار ہیں
ان کو رزق حلال عنایت فرما۔ بار الہ تجھے جناب سیدہ کا واسطہ، ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، بار الہ تجھے جناب سیدہ کہ اس کیفیت کا واسطہ کہ جو ذکر حسین سننے کے بعد ان پہ طاری ہوتی ہے، اور ان اشکوں کا واسطہ جو جناب سیدہ کی آنکھوں سے بہتے ہیں، غم حسین پہ جو ظلم کی نگاہ ہے اس نگاہ کو تو پھوڑ دے، جو ہاتھ غم حسین کو روکنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان ہاتھوں کو مفلوج کر دے، جو فکر ازائے امام حسین کو روکنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں ان فکروں کو منجمد کر دے۔ مالک تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ذکر حسین کو اسی طرح سے اور آگے بڑھاتا رہے، اور ہمیں عزائے سید الشہداء زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔